اللہ نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں اس کے لیے بھی حصہ ہے، ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے شفاعت۔ شفاعت نکلا ہے شفا سے، شین فے عین، اس لفظ سے شفاعت لفظ نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کر اس ضرورت کے متعلق سوال کریں۔ یہاں پر یہ مراد ہے، یہاں پر اس شفاعت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، پچھلی آیت میں آپ لوگوں نے سنا، اور جو مسلمان آپ کی ترغیب پر جہاد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں مصطفیٰ کا حصہ بھی ہوگا۔ یہ ہے شفاعت حسنہ، یعنی اچھی شفاعت، کہ ایسی نیکی، ایسی شفاعت جو کرنے والے کو بھی ملے گی اور جس نے اس کی ترغیب دلائی اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں رب کمی نہیں کرے گا۔ ایک ہے بری سفارش، بری، وہ یہ ہے کہ بعض منافق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور کہتے ہمارے کچھ ساتھی، کچھ منافق جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے، ان کو فلاں فلاں عذر ہے، آپ صرف ایک مرتبہ ان کو جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ چونکہ ان کی نیت خراب تھی اس لیے یہ بری شفاعت تھی جو منافق دوسرے منافق کے حق میں کر رہا تھا۔ تو اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا اس کو ترغیب دلانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ برے کام کا برا نتیجہ ہے۔ جو برے کام کی ترغیب دلائے گا، جس نے برا کام کیا اس کو بھی گناہ ہے، اور جس نے اسے کروایا اسے بھی اس میں حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا، سفارش سمجھتے ہیں پاکستان میں بڑی مشہور ہے، کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا، یہ ہے اچھی شفاعت۔ سفارش سے اچھی شفاعت ہو نیک کام کے لیے، مثلا کسی طالب علم کو دینی مدرسہ میں داخل کرانے کے لیے سفارش کرنا۔ لوگ میرے پاس بڑے آتے ہیں، فلاں بچے کو داخل کرانا، میرے ساتھ چلیں، جامعہ نعمیہ چلیں، فلاں، میں جاتا ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اچھی شفاعت، کہ کسی نیکی کے کام میں کسی کی سفارش کرنا۔ پھر کیا؟ کسی ضرورت مند عالم دین کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے سفارش کرنا، کہ کسی کے سامنے یہ بات کہنا سفارش کے طور پر کہ یہ عالم دین ہے، بہت بڑے عالم ہیں، لہٰذا ان کی مدد کی جائے۔ تو ان کی مدد کے لیے کسی سے سفارش کرنا، یہ کیا ہے؟ اچھی شفاعت۔ پھر کسی طالب علم کو دینی کتابیں خرید کر دینا، یا کسی کو اس کی ترغیب دلا دینا کہ یار اس کو دین کی کتابیں چاہیے لہذا اب اس میں تعاون کریں، تو یہ کیا ہے؟ اچھی سفارش۔ تو اچھی سفارش بذات خود ایک نیکی ہے، تو جو خود نیکی کرتا ہے رب اسے بھی اجر دیتا ہے، اور جس کے پیچھے لگ کے کی اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ پھر کیا؟ مسجد اور مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا، یہ ہمارا بن رہا ہے نا، ہاں، امیر حمزہ، مسجد اور دینی مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا، کسی غریب لڑکی کی شادی کروانے کے لیے کسی کے سامنے سفارش کرنا، کسی بڑے آدمی کے پاس، جی یہ بندہ غریب ہے، حضور آپ اس کی مدد کر دیں، میں سفارش کرنا۔
تو کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے، اس کے رشتے کے لیے، اس کے جہیز کے لیے سفارش کرنا، یہ ہے اچھی شفاعت۔ کسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ملازمت میں سفارش ہوگی تو گناہ آ گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس عہدے کے اہل ہو، ہاں پھر گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس ملازمت کے اہل ہو، جو ملازمت وہ کرنا چاہتا ہے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کے اہل ہونا ضروری ہے۔ اب سفارش ایسے بندے کی جا رہی ہے جو اس عہدے کے قابل ہی نہیں ہے، تو یہ سفارش بری ہوگی۔ ہاں جی، پھر وہ لگ کر جتنے پیسے کمائے گا وہ ساری کمائی جائز نہیں ہوگی، ناجائز ہوگی۔ تو ایسے کتنے لوگ ایسے لگے پیسے دے کے کہ جو اس قابل نہیں تھے، جو جس عہدے کے قابل ہی نہیں، اس کے لیے پیسے لگا کر جب اس عہدے پر جائے گا تو جو اس عہدے کے اہل تھا اس کا حق مارے گا۔ تو کسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا اس شرط پر کہ وہ اس ملازمت کے اہل ہو، یہ ہے اچھی شفاعت۔ پھر اللہ کے حضور کسی مسلمان کے لیے دعا کرانا یا کرنا یا اس کی مغفرت چاہنا، یہ ساری اچھی سفارشیں ہیں۔ اور بری سفارش کون سی ہیں یہ بھی سن لیں۔ شراب خانہ چلانے کے لیے پرمٹ کی سفارش کرنا، ہاں جی کہ میرا یہ شراب خانہ کھل جائے، کسی کے سامنے سفارش کرنا۔ سینما بنانے کے لیے کسی کی سفارش کرنا، اے فلم جہاں پہ فلم لگتی ہے، سمجھتے ہیں سینما، ہاں جی اس کے لیے کسی کی سفارش کرنا۔ پھر وہ گانے باجے کی دکان کھولنے کے لیے کسی سے سفارش کرنا، بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کے لیے کسی سے سفارش کرنا، یا کسی نااہل اور غیر مستحق کے لیے سفارش کرنا، یہ ساری سفارشیں بری ہیں۔ جو بندہ کرے گا اسے بھی گناہ ملے گا اور جو جس کے لیے کی جائے گی اسے بھی گناہ ملے گا۔ اب اچھی سفارش کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صحیح بخاری میں فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس نے حضور علیہ السلام سے سواری مانگی، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے اسے کسی اور شخص کی طرف بھیجا کہ فلاں بندے کی طرف چلے جاؤ، تمہاری یہ ضرورت وہ پوری کر دے گا۔ جب وہ بندہ اس بندے کے پاس گیا، اس سائل نے اس کے سامنے جا کے اپنی طلب کی کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس نے اس کو سواری دے دی۔ اب اس سائل نے نبی کے پاس آ کر خبر دی کہ آپ نے جو مجھے کہا فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، مجھے اس بندے نے آپ کے کہنے پر سواری دے دی، حضور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ کیوں جی؟ تو اچھے کام کی سفارش کا صلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ برے کام کی سفارش کریں گے تو اس کو گناہ ہی ملے گا، ہاں جی اجر تھوڑی ملے گا۔ تو اس لیے اگر کسی کی شفاعت کریں، کسی دی سیڈ لو تو اچھے کام چلاؤ۔ کیوں جی؟ ہاں جی یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ دین میں نہیں چلنی چاہیے۔ ہاں جی رشتہ داریاں بعد میں ہو جائیں گی، لیکن جب دین کا معاملہ آئے، نیکی کا معاملہ آئے، حق کا معاملہ آئے، تو پھر اچھے بندے کی سفارش کریں، ہاں جی جو غلطی پر مبنی نہ ہو۔ اور اگر وہ برا ہے تو برے کی سفارش کرنا بذات خود ایک برائی ہے، تو خود بھی برائی کریں گے، اس کو بھی برائی کروائیں گے، تو اجر دونوں کو ہی ملے گا پھر گناہ کا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی شفاعت کیجئے، اچھے لوگوں کی سفارش کیجئے، نیکی میں سفارش کیجئے، گناہ میں سفارش نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔